بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن جو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، منسٹری آف انفارمیشن نے جو ایگزیبیشن آرگنائز کی تھی، وہ بنیادی طور پہ ایک یاد دہانی ہے، ایک ریفلیکشن ہے۔ یہ وہ یادداشتیں ہیں جو کہ ہمیں یہ بتانا چاہتی ہیں کہ یہ ملک کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اس کے لیے کس کس نے قربانیاں دیں، کیا وہ مقصد تھا جسے لے کر قائد اعظم اور اس وقت کی لیڈرشپ ایک پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ ایک ایسے سفر، ایک ایسی منزل کا تعین کیا جس کا مقصد ایک ایسا ملک تشکیل دینا، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا جس میں کہ قانون، آئین اور انصاف کی بالادستی ہو، اور اس مقصد کے لیے جو قربانیاں دی گئیں ان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ اس ملک کے لیے افواج پاکستان، پولیس، آل سول ادارے جنہوں نے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے اور اس میں ایک نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں خواتین کا جو کردار تھا وہ بھی، اس کی بھی مثال بہت کم ملتی ہے۔ لیکن ہم نے آج دیکھنا یہ ہوگا کہ اس قسم کے جو دن ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ اپنی جو تاریخ ہے، اس کا جو سفر رہا ہے، اس کی بنیادی مقاصد کو دیکھا جائے کہ یہ کن مقاصد کے لیے بنا تھا اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ دن ہے جس میں کہ ہم نے اس بات کی جائزہ لینا ہے، اپنے اس عزم کو دہرانا ہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ یہ ملک، جیسے کہ میں نے کہا، جس میں کہ آئین، قانون اور انصاف کی بالادستی ہو، ایک ایسا ملک نہ ہو، ایک ایسا معاشرہ نہ ہو جس میں کہ اشرافیہ کے لوگ اپنے غیر قانونی، غلط طریقے سے بنائی ہوئی دولت کے دفاع کے لیے جب انہیں قانون کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ جتھے لے کر اور ان اداروں کے سامنے جا کے ان پہ پریشر ڈالیں اور قانون کا مذاق اڑائیں۔ یہ جو روش ہے یہ ایک روز میں نہیں ہوئی۔ یہ وہ طبقہ ہے جس نے کہ بنیادی جو پاکستان بننے کے اغراض و مقاصد تھے اس کو فلاؤٹ کیا ہے، اس کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ یہ پاکستان کسی ایک خاندان، چاہے وہ سیاسی ہو یا وہ دولت کی بنیاد پر، یہ اس کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہ ملک پاکستان بنا تھا پاکستان کے عوام کے لیے، ایک ایسا معاشرہ جس میں کہ سب کے لیے اکنامک اپرچونٹیز ہوں، جس میں کہ ہر ایک کو انصاف مل سکے۔ کسی بھی معاشرے کی بنیاد وہ رول آف لاء پہ، یعنی قانون کی حکمرانی پہ ہوتی ہے۔ اگر یہ بنیاد نہ ہو وہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم آج بدقسمتی سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی روش، ایک ایسی ٹریڈیشن شروع کر دی گئی جو کہ پچھلے 2-3 دہائیوں پہ بالخصوص اس معاشرے کا جو اخلاقی، جو کہ وہ ہے اخلاقی جو معیار ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آج کرپشن کو کوئی کرپشن سمجھتا نہیں ہے۔ آج قانون کا مذاق اڑانا ایک اشرافیہ کا یا اس طبقے کا جو کہ اس اشرافیہ کے نیچے بڑے پلے ہیں،
جن کو پیٹرنیج حاصل ہے، وہ کرمنل لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر اپنی کرمنل ایکٹیویٹیز کے لیے پروٹیکشن چاہیے تو وہ جا کے اس وقت کی حکومت کے نیچے پیٹرنیج حاصل کر لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ملک میں جو قانون کی عملداری ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، پرائم منسٹر عمران خان، یہ وہ مقصد لے کے نکلے ہیں جس کو کہ ہم نیا پاکستان کہتے ہیں۔ نیا پاکستان اصل میں وہ والا پاکستان ہے جو کہ قائد اعظم نے اس ملک کو اور اس وقت کے مسلمانوں نے، بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ طے کیا تھا کہ انہوں نے ایک ایسے معاشرہ تشکیل دینا ہے جس میں کہ ہر ایک کو ایک برابری کی اپرچونٹی حاصل ہو، انصاف کا بول بالا ہو، اکنامک اپرچونٹی سب کے لیے ہوں، ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو 2.5 سال پہلے ہماری حکومت آئی اور پرائم منسٹر عمران خان کی ایک دیانتدار، نڈر اور ایک کلیئر سوچ کے ساتھ رکھنے والی قیادت ہمیں ملی، اور ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ جو سفر ہے اسی منزل کی طرف جس کا کہ آج کے دن 23 مارچ کو اس کو ایک باقاعدہ طور پہ پیش کیا گیا تھا، اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اب یہ پچھلے 2.5 سال سے اس کی سمت درست ہو چکی ہے۔ فاصلہ ہمیں طے کرنا ہے جو بگاڑ معاشرے میں ماضی کی حکومتوں نے پیدا کیا ہے، جس میں کہ ادارے مفلوج ہوئے، جس میں کہ قانون خاص ایک غریب لوگوں کے لیے صرف رہ گیا، جو جیلیں بھری پڑی ہوئی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مجرموں سے بھری ہوئی ہیں۔ لیکن اس ملک کا کلچر یہ بنا دیا گیا ہے کہ جو بڑا چور ہوگا، جس کی کہ اربوں کی جائیدادیں ہوں گی، اس کو چور آپ نہیں کہیں گے، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا جمہوریت یا سیاست کے پیچھے چھپے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کرے گا جو اس کو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ جو کلچر ہے جس میں کہ سیاسی حکومتوں نے اپنے نیچے مافیاز پالے، جو انہوں نے ایک ایسے کرمنل گروہ کی سرپرستی کی جس نے کہ آج کل اس معاشرے میں بالکل ہائی جیک کر لیا ہے ان شرفاء کا، وہ لوگ قانون کی جو پابندی کرنا چاہتے ہیں، جو قانون کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ بدقسمتی دیکھیں، یہ ہماری موریلٹی کا معیار دیکھیں کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کو ایک قسم کا معاشرہ سمجھتا ہے کہ یہ لوزر ہے۔ یہ اخلاقیات جو ہیں، جو کہ یہ گزشتہ دہائیوں میں زوال پذیر ہوئیں، اس کو ہم نے ریسٹور کرنا ہے، اور وہ پرائم منسٹر عمران خان ایک ایسا شخص ہے جو کہ اس کے لیے بے ڈر ہونا چاہیے، نڈر ہونا چاہیے جو کہ وہ ہے، ایماندار ہونا چاہیے جو کہ وہ ہے، سوچ جو کہ ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کئی رکاوٹیں آئیں گی، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ بگاڑ اگر دہائیوں میں آیا ہے تو یہ بگاڑ اس کو درستگی میں بھی تھوڑا بہت ٹائم لگے گا، لیکن اس میں سارے معاشرے نے، صرف عمران خان نہیں کر سکتے، یہ پوری قوم نے اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ قانون کی حکمرانی پہلا سٹیپ ہے کہ جس میں آپ قانون کی حکمرانی ہوگی تو سارے سیف ہوں گے، ساروں کی فیملی، سارا معاشرہ سیف ہوگا۔ لیکن جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو کوئی بھی شخص سیف نہیں ہے۔ آیا ہم یہ ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جس میں کہ جب ایک خاص لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تو وہ ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کریں، وہ جتھے لے کر اور ان اداروں کے سامنے پہنچ جائیں اور ان کو دھمکیاں دیں، پریشرائز کریں؟ لیکن الحمدللہ ایک ایسی لیڈرشپ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے کہ جو اسی کمٹمنٹ کے ساتھ جو کہ قائد اعظم کی تھی، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ لالچ ہے۔ یہ دو چیزیں اگر آپ میں ڈر اور لالچ نہ ہو، آپ دنیا کا کوئی بھی آبجیکٹو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں آج کے دن پاکستان کے عوام، جو وہ لوگ جو کہ ابھی بھی کووڈ میں قربانیاں دے رہے ہیں، فرنٹ لائن ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، پولیس، غرض کے جو بھی اس ملک کی خدمت کر رہا ہے اس سخت حالات میں،
جس میں کہ کووڈ نے ایک تباہی مچائی ہوئی ہے عالمی سطح پر بھی، اور یہاں پہ بھی اس کا زور اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح الحمدللہ ہم نے پہلی لہر کو ایک بڑے منظم اور بڑے کامیابی سے طے کیا، اس میں بھی ہم آپ کی کوپریشن چاہیے۔ آپ نے، جس میں میں نے یہی کہا کہ جب تنظیم اور وہ ہوگی، نظم و ضبط ہوگا، تو بڑی سے بڑی مشکلات بھی جو ہے تو وہ آسانی سے طے ہو سکتی ہیں۔ ایک بار پھر میں اس دن پہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہر پاکستانی اس بات پہ سوچے گا کہ یہ ملک ہم نے آخر کیوں حاصل کیا تھا، اس کی وجوہات کیا تھیں، اور اس میں ان کا رول کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ قوم پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں دوبارہ اسی بلندیوں کی طرف جائے گی جو کہ اس کے جو ہمارے وہ تھے، لیڈران تھے اس وقت کے، قائد اعظم اور ان کے ساتھی، ہم اسی راستے پہ چل پڑے ہیں، اور انشاءاللہ کامیابی ہمارا نصیب ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔